اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ طہارت شیار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ مطہرین یعنی صفائی پسند سے اللہ پاک کا اظہار محبت فرمانا اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقلیم الاظفار۔ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ 40 لَيْلَةً۔ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابو یعلا اور ابن جعد نے بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں وَقِّتَ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ لا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ 40 يَوْمًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال مونڈنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے میں وقت مقرر کیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ شیخ نظام اور ان کی جماعت نے فتاوی عالمگیری میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے حوالے سے لکھا ہے وَيَحْلِقَ آنَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالْاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَفِي كُلِّ 15 يَوْمًا وَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ 40 فَالْأُسْبُوعُ هُوَ الْأَفْضَلُ وال15 الأوسط وال40 الأبعد ولا عذر فيما وراء 40 ويستحق الوعید۔ اور زیر ناف بالوں کی صفائی اور غسل کے ذریعے پورے بدن کی صفائی ہفتہ میں 1 مرتبہ کرے، اگر نہ کر سکے تو ہر 15 دن بعد کرے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لہذا ہفتہ میں 1 مرتبہ کرنا افضل اور 15 دن میں 1 بار کرنا اوسط اور 40 دن میں 1 مرتبہ کرنا بعید کا درجہ ہے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں اور وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں وَيَبْتَدِئُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ فِي الْعَانَةِ يَجُوزُ۔ زیر ناف بالوں کی صفائی ناف کے نیچے سے شروع کرے، اور اگر بالوں کی صفائی کے لیے یہ نورا، پاؤڈر یا کریم یا اس طرح کا کوئی بھی چیز ہو اس کو استعمال کرے تب بھی جائز ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں 1 بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں 1 بار کرنا مباح اور 40 دن میں 1 بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے
40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گناہگار بھی ہوگا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔